اسحاق ڈار تل کے تھلے ڈگ گئے، اردو میں بتاؤں پھسل کے نیچے گر گئے۔ عمران خان کی اہلیہ کی بات کریں یعنی بشریٰ بی بی کی بات کریں تو وفا کی ایک مثال قائم کی ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنے خاوند کی کمزوری نہیں بنوں گی، انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنے خاوند کی کمزوری نہیں بنوں گی۔ اسحاق ڈار تل کے تھلے ڈگ گئے، اردو میں بتاؤں پھسل کے نیچے گر گئے۔ اب یہ کہاں گرے ہیں، اس پہ بڑے میمز بھی بن رہے ہیں، وہ آپ کو بتاتے ہیں، لیکن کافی اہم ابرے ہیں بشریٰ بی بی کے حوالے سے۔ ان کی آنکھ کا بھی مسئلہ ہو گیا ہے، عمران خان کی آنکھ کا مسئلہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ سہیل افریدی ایک پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں، اس کا متن کیا ہوگا، کیوں کرنے جا رہے ہیں، اور اچانک سے اسلام آباد وہ کیوں پہنچے ہیں، یہ بھی آپ کو بتایا جائے گا۔ اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ سہیل افریدی نے پشاور میں اعلان کیا تھا عمران خان رہائی تحریک کا، اس کا آج باقاعدہ سے آغاز ہو رہا ہے۔ کہاں کہاں کیمپ لگیں گے، کیا طریقہ کار ہوگا، اور آج کتنے کیمپ لگ رہے ہیں، کتنے لوگ رجسٹرڈ ہو چکے ہیں، یہ تمام جو پوائنٹ ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پہلے میں بات کرتا ہوں ان کی۔ دیکھیں یہ جو ٹبر ہے، انہوں نے ایک چیز سوچ لی ہے، انہوں نے ایک چیز یہ سوچ لی ہے کہ اساں اس پاکستان دی جان نہیں چھڑنی، اسے لٹنا ہے، دماں ہاتھاں نال لٹنا ہے۔ اب یہ اسحاق ڈار، نواز شریف، زرداری، مطلب یہ جتنے لوگ ہیں یہ سارے آپ کو یاد ہوگا بیمار ہو گئے تھے۔ اسحاق ڈار بھی بیمار تھے جب عمران خان کی حکومت تھی، اور پھر ان کو اسپیشل پاکستان ایئر فورس کے طیارے میں پاکستان لایا جاتا ہے۔ سب سے بڑی وہ کہتے ہیں نا ستم ظریفی یہ ہے کہ یہ پاکستان ایئر فورس کے طیارے میں آتے ہیں، نواز شریف آتے ہیں، بائیو میٹرک، ہائی کورٹ کی بائیو میٹرک وہاں پہنچ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب انہوں نے ایک جو میں بات کہہ رہا تھا کہ انہوں نے ایک چیز سوچ لی کہ اساں اس پاکستان دی جان نہیں چھڑنی۔ اب آج ایک یہ تقریب میں جا رہے تھے، پاؤں ان کا پھسلا، نیچے گر گئے۔ شکر الحمدللہ محفوظ رہے، ہم تو اللہ کا شکر کریں گے، پاکستانی ہیں، ٹھیک ہے، ہم ان کی خیریت کے لیے بھی دعا کریں گے، لیکن ان کو شرم نہیں آئے گی۔ تسی بزرگ ہو گئے ہو، بڈھے ہو گئے ہو، بہ جاؤ گھر، بہ جاؤ، کسی اور نو آن دو۔ نواز شریف، اب شہباز شریف، یہ سارے جتنا خاندان ہے، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے، انہوں نے کہا نا جی نا، کوئی نواں نہیں آنا چاہیے، اس خاندان تو بغیر کوئی نہیں آنا چاہیے، اساں ہی قابض رہنا، اساں ہی یہ جو کرنا ہے جو کرنا ہے۔ خیر اس پہ میمز بھی کافی بن رہے ہیں۔ میمز کس طرح کے بن رہے ہیں، گرے ہوئے لوگ گر پڑے، اور پھر سلومو لوگوں نے لگایا کہ کس طرح وہ اس طرح جاتے ہیں نیچے، گرتے ہیں۔ تو یہ چیز ہے۔ باقی جو میں بتا رہا تھا وہ یہ ہے کہ جو ملکی حالات ہیں وہ تو آپ کے سامنے ہیں، ملکی صورتحال جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے، لیکن جو میں سب سے اہم اور امپورٹنٹ جو ہے وہ میں جس پہ بات کرنا چاہوں گا وہ ہے عمران خان اور ان کی اہلیہ۔ عمران خان کی اہلیہ کی بات کریں یعنی بشریٰ بی بی کی بات کریں تو وفا کی ایک مثال قائم کی ہے۔ بشریٰ بی بی کے الفاظ جو مجھے ہمیشہ یاد رہتے ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنے خاوند کی کمزوری نہیں بنوں گی، اور انہوں نے یہ ثابت کر کے دکھایا کہ وہ اپنے خاوند کی کمزوری نہیں بنی۔ بشریٰ بی بی خود جب ان کا کیس ان پہ درج ہوا، پھر مقدمہ جو تھا وہ کورٹ میں اس پہ سماعت ہوئی، اور جب کورٹ نے سزا سنائی تو یہ خود گرفتاری دینے کے لیے ڈیالہ جیل آئیں۔ مطلب یہ شریف ٹبر کی طرح یہ باغی نہیں ہے، سرجری کا بہانہ لگا کے نہیں گئیں، ٹھیک ہے، بلکہ خود گرفتاری دینے کے لیے آئیں۔ اور ایون کہ یہ کہا جا رہا تھا کہ کچھ ماہ پہلے کی بات ہے کہ یہ کہا جا رہا تھا کہ بشریٰ بی بی کو رہا کر دیتے ہیں، اور عمران خان جو ہے وہ جیل میں رہے، بشریٰ بی بی کو بنی گالہ بھیج دیتے ہیں۔ تو بشریٰ بی بی کی طرف سے کہا گیا کہ قید بھی خان کے ساتھ ہے، رہائی بھی خان کے ساتھ ہے۔ وہ یہ کہہ رہی تھی کہ میں کوئی ڈیل نہیں مانوں گی، وہ یہ کہہ رہی تھی کہ میں ایسی کوئی ڈیل نہیں کروں گی کہ آپ مجھے چھوڑ دیں، عمران خان کو کہیں کہ اس کو جیل میں رکھنا ہے۔ تو ابھی گرمیاں آ گئی ہیں، لاسٹ گرمیوں کی بات ہے، مجھے یاد ہے کہ ان کا جو پانی تھا شدید گرم ہوتا تھا، وہ پانی بالٹی میں رکھ دیتی تھی، جب نارمل ہوتا تھا وہ یوز کرتی تھیں۔ تو اس طرح شدید مشکلات، تکلیفیں برداشت کی، لیکن وہ قائم رہیں۔ اب عمران خان کی آنکھ کا مسئلہ ہے، عمران خان کو تو رات کے اندھیرے میں ہاسپٹل لے کر آتے ہیں، لیکن کسی کو نہیں پتا کہ ان کی آنکھ کی سچویشن کیا ہے، ان کی آنکھ کی حالت کیا ہے، عمران خان کی صحت کیسی ہے، قید تنہائی وہ کس طرح کاٹ رہا ہے، کسی کو نہیں پتا، کیونکہ کسی کی ملاقات نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح بشریٰ بی بی جو ہے ڈاکٹر عارف جو پمس کے ڈاکٹر ہیں وہ چیک اپ کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے، اب ان کی آنکھ میں بھی پرابلم آئی ہے، ان کی آنکھ میں بھی مسئلہ ہے، ان کی بینائی میں بھی مسئلہ ہے۔
تو اب یہ بتایا جائے کہ یہ کیونکہ اندر عمران خان اور بشریٰ بی بی کی تو ملاقات ہوئی ہے جیل میں، تو کیا یہ کوئی ایسی بیماری ہے جو ٹرانسفر ہو سکتی ہے؟ اور اگر عمران خان کے بعد بشریٰ بی بی کی آنکھ میں بھی، ان کی بینائی میں بھی مسئلہ ہے تو کیا وجہ ہے؟ یہ سوال ہونا چاہیے، یہ ایک رپورٹ پیش کرنی چاہیے، ڈاکٹرز کو اس پہ انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے، اس پہ ریسرچ کرنی چاہیے. کیوں؟ کیا یہ جان بوجھ کس طرح کیا جا رہا ہے؟ کیا جان بوجھ کے ان کی بینائی متاثر کی جا رہی ہے؟ یہ بتایا جائے. بالکل جان بوجھ کے میں سمجھوں گا، کیونکہ عمران خان کی جو رپورٹ سپریم کورٹ میں پیش ہوئی تو اس میں کہا گیا کہ عمران خان 3 ماہ تک کہتے رہے لیکن کسی نے نہ سنی، اور پھر اب یہ رات کے اندھیروں میں ہاسپٹل لے کر آتے ہیں. تو اب قوم کو بھی اس پہ سوچنا چاہیے، قوم کو اس پہ بات کرنی چاہیے. بشریٰ بی بی دیکھیں، انہوں نے عمران خان کی رہائی کے لیے ہر ممکن کوشش کی جب وہ باہر تھیں، لیکن کامیاب نہیں ہو سکیں، اور اب وہ جیل میں ہے، اور جیل میں بھی وہ مضبوط چٹان کی طرح اپنے حامد کے ساتھ کھڑی ہیں. تو دوسرا یہ ہوا. تیسرا جو عمران خان رہائی تحریک ہے اس کا آج پشاور سے باقاعدہ طور پہ آغاز ہو چکا ہے. آج مختلف جگہ پر کیمپس لگائے جا رہے ہیں، یعنی کہ یونیورسٹی روڈ ہے وہاں کیمپ لگایا گیا، اس طرح اور جو پشاور کے مختلف روڈز ہیں یونیورسٹیز کے باہر، کالجز کے باہر، اس کے علاوہ پشاور کے مختلف روڈز پہ کیمپ لگائے جا رہے ہیں، عمران خان رہائی کیمپ. ٹھیک ہے، وہ کیمپ میں کیا ہوگا؟ نوجوان پہنچیں گے، مزدور پہنچیں گے، کسان پہنچیں گے، تاجر پہنچیں گے، ڈاکٹرز پہنچیں گے، ہر طرح کا جو ہے طبقہ وہ وہاں پہنچے گا اور رجسٹریشن کروائے گا. اب دیکھنا یہ ہے کہ آج پہلا دن ہے، آج پہلے دن میں کتنی رجسٹریشن ہوتی ہے، کتنے لوگ جو ہیں وہ رجسٹرڈ ہوتے ہیں. اور پھر جو سب سے اہم ہے، دیکھیں یہ ایک شہروں میں بھی اور تمام جو ایم پیز ہیں ان کا بھی ایک ٹاسک ہوگا کہ کس شہر میں کتنے لوگ رجسٹرڈ ہوئے، کس شہر میں زیادہ لوگوں نے یہ چاہا کہ وہ عمران خان کی رہائی کے لیے اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، اور کس شہر میں کم لوگوں نے. تو ہر شہر میں، چرسدہ میں، بنیر میں، سوات میں، چھنگلہ میں، اس کے علاوہ دیر میں، کرک میں، لکی میں، ڈیرہ اسماعیل خاں میں، ٹانک میں، بنوں میں، محمد میں، بجور میں، ہر شہر میں کیمپ لگیں گے. ہر شہر میں عمران خان رہائی کے کیمپ لگیں گے اور لوگ اپنی رجسٹریشن کروائیں گے. اب کتنی رجسٹریشن ہوتی ہے، آج پہلا دن ہے، یہ آپ کو بتایا جائے گا. تمام جو ڈیٹا ہوں گے وہ آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے، ٹائم ٹو ٹائم آپ کو بتایا جائے گا. دوسرا یہ ہے. تیسرا، اور اب یہ تحریک انصاف اس میں کتنی کامیاب ہوتی ہے، خیبر پختونخوا کی قیادت کتنی کامیاب ہوتی ہے، وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کتنے کامیاب ہوتے ہیں، یہ پتہ چلے گا وقت کے ساتھ. اور پھر اس کے بعد کیا عمل ہوتا ہے، یہ سب سے اہم ہے. اب چوتھا یہ ہے کہ ابھی وزیر اعلیٰ سہیل افریدی رات کو اسلام آباد پہنچے، اب اچانک سے اسلام آباد پہنچے ہیں، اور آج پریس کانفرنس جو ہے وہ کی جا رہی ہے. اور پریس کانفرنس کا مقصد کیا ہوگا، موقف کیا ہوگا، پیغام کیا ہوگا، یہ تمام چیزیں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھی جائیں گی اور آپ کو اپڈیٹ کیا جائے گا، آپ کو بتایا جائے گا کیا صورتحال ہے. دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.